مسئلہ تھا، مجھے جانا تھا، مجھے ان سے ملنا تھا، لیکن میں ان سے مل نہ سکا۔ میرے دل میں تھا کہ شاید میری وہ بہن مجھ سے ابھی دلی طور پہ رضامند نہیں ہوئی۔ وہ تو ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے، اس کی تو حیثیت کوئی نہیں ہے، لیکن نوٹیفیکیشن آ رہا ہوتا ہے کہ جی یہ اپنے موبائل کی سٹوریج کو نا آپ فری کر دیں جنک۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں نے کل کہا تھا مصروفیت سے تھوڑی فراغت ملی ہے، اور فراغت میں آ کے آپ لوگوں سے پھر دوبارہ ملاقات کا سلسلہ جاری رکھنا ہے اب، اور یہ باتیں اور یہ گفتگو چلتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صحت مند رکھیں، مجھے بھی صحت دیں۔ جب تک میری زبان میں دم ہے میں آپ کو اچھی باتیں پہنچاتا رہوں گا، خاص طور پہ جن پہ میرا عمل ہے۔ اچھا دوستو، سب سے پہلے میں بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ میری ایک بڑی اچھی بہن ہے، بڑی پیاری بہن ہے میری، بڑی مخلص بہن ہے میری، جنہوں نے کل میرا ویلاگ دیکھا تھا اور انہوں نے مجھے میسج کیا اور مبارکباد دی۔ تو اس میں ایک بڑی مخصوص بات اور بڑی خاص بات یہ ہے کہ ایک عرصہ ہوا کہ وہ میری جو بہن ہے، آپ کو یہ میں بتاتا چلوں، شی از ناٹ مائی سسٹر بائی بلڈ بٹ بائی ہارٹ شی از مائی سسٹر، اور وہ بالکل ایسے ہی ہیں کہ جس طرح میری سگی بہن ہو۔ تو دوستو ہوا یہ کہ ایک دفعہ کوئی مسئلہ تھا، مجھے جانا تھا، مجھے ان سے ملنا تھا، لیکن میں ان سے مل نہ سکا کسی وجوہات کی وجہ سے۔ تو انہوں نے میرے ساتھ شکوہ کیا، اور ان کا وہ شکوہ 100 کیا 110% بالکل ٹھیک تھا۔ تو میں نے ان کو اس کی توجیہ پیش کی، میں نے وجہ بتائی، میں نے کہا باجی یہ بات ہے، اس طرح ہے اور اس طرح بات ہے۔ یہ بات کیا ہے کہ انہوں نے تسلی دی کہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن میرے دل میں تھا کہ شاید میری وہ بہن مجھ سے ابھی دلی طور پہ رضامند نہیں ہوئی۔ لیکن یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں اور جو ہم سے زیادہ محبت کرتے ہوتے ہیں، ان کا ظرف شاید ہماری سوچ سے بھی زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ وہ دل سے باتوں کو مٹا کے آپ کے ساتھ زندگی میں آگے چلنا چاہتے ہیں، نہ کہ انہی باتوں کو دل میں اور دماغ میں بٹھا لیتے ہیں اور نفرت کے بیج بو کے اور آپ سے محبت سے دور چلے جاتے ہیں۔ نہیں، بلکہ ان کا ظرف اتنا اچھا ہوتا ہے کہ وہ اپنے دل کو آپ کے لیے صاف رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ مخلص ہیں۔ جب آپ اپنے دل میں، اپنے دماغ میں کوئی ایسا بیج بو دیتے ہیں نفرت کا اگلے بندے کے لیے، اگر وہ آپ کو کلیئرنس بھی دیتا ہے، صفائی بھی پیش کرتا ہے، تو وہ تو اپنے حصے کا کام کر چکا۔ تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اس کو دلی طور پہ معاف نہیں کرتے، آپ اس کی باتوں کو بٹھا لیتے ہیں اپنے ذہن میں۔ اور کسی بندے نے کیا خوب کہا تھا، اس نے کہا تھا کہ ایک کاغذ کا ٹکڑا اپنے ہاتھ میں پکڑ لیں، اس کو اٹھائی رکھیں اٹھائی رکھیں اٹھائی رکھیں، تو کیا ہوگا؟ آپ کا بازو تھک جائے گا۔ حالانکہ وہ تو ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے، اس کی تو حیثیت کوئی نہیں ہے۔ لیکن اسی طرح ہم اپنے دماغ میں کسی کے لیے ایسی بات بٹھائی رکھتے ہیں جس کا فائدہ ہوتا کوئی نہیں، اور خام خواہ آپ کا جو دماغ ہے نا اس میں بوجھ آ جاتا ہے۔ اس کی دوسری مثال لیٹسٹ دور کے اندر یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا ایک سپیم فولڈر ہوتا ہے اور جنک فائلز ہوتی ہیں، جن کا کام تو کوئی بھی نہیں ہوتا موبائل کے اندر یا لیپ ٹاپ کے اندر، لیکن وہ ایک خام خواہ میموری لے رہی ہوتی ہیں۔ تو بار بار نوٹیفیکیشن آ رہا ہوتا ہے کہ جی یہ اپنے موبائل کی سٹوریج کو نا آپ فری کر دیں جنک فائل سے، سپیم سے، جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یار یہ جو نوٹیفیکیشن ہمیں آج موبائل اور یہ دے رہا ہے، وہ تو ہمارے اللہ نے، ہمارے اسلام دین نے بھی ہمیں دیا ہے کہ دل میں بغض نہ رکھو اور نفرت نہ رکھو، اس کو کلیئر اور ڈیلیٹ کرتے رہا کرو۔ تو مجھے کل بڑی خوشی ہوئی کہ میری ان بہن نے مجھے بڑے اچھے طریقے سے، بڑے کمال طریقے سے، کہ میں خوش ہو گیا۔ خالی ان کا جب ٹیکسٹ آیا نا تو میں ان کا نام دیکھ کے اتنا خوش ہو گیا کہ میں وہ بیان نہیں کر سکتا تھا اس بات کو۔ تو میں آپ سب لوگوں کو اپنی ان بہن کے توسط سے اور ان کے اس عمل سے یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ دوستو اپنا دل کشادہ رکھیں، اس سے آپ کی زندگی بڑھ جائے گی، آپ کے سر پہ بوجھ نہیں آئے گا، سٹریس نہیں آئے گا ہے جی کہ فلانے نے میرے ساتھ کیا کیا تھا، تو میں تو اس کو آج معاف کرنے نہیں جا رہا۔ تو آپ ایک دوسرے کے ساتھ جلدی یعنی کہ جب آپ کی ایک لڑائی ہوئی ہے، اپنے اگلے بندے کو کہا یار میں تم سے نہیں بولتا، یہ بات ہے۔ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ہم اگلے کو یہ بتا ہی نہیں پاتے کہ آپ اس سے کیوں روٹھے ہوئے ہیں، کیوں منہ بنایا ہوا ہے، کیوں اس کی طرف دیکھ ہی نہیں رہے ہیں، کیوں اس کا رپلائی نہیں کر رہے ہیں، ہم اس کو بتاتے ہی نہیں۔ اب جب اس کو بتاتے ہی نہیں ہیں تو کبھی کبھی تو اس تک یہ بات پہنچتی ہی نہیں کہ یار یہ بندہ مجھ سے ناراض ہے، ٹھیک ہے۔
اچھا اگر اس کے بعد یہ بات پہنچ جاتی ہے تو پھر تیسرے لوگ تیلی لگانے والے ہوتے ہیں، وہ اسے کہتے ہیں او تیرے تو نا ایسے وجہ ناراض ہے، تو آپ ان تیسرے لوگوں کی بات پہ آ کے اس سے رابطہ کرتے ہی نہیں ہیں اور اپنے دل میں بھی اس بندے کا سپیم فولڈر کریٹ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کو چاہیے آپ ڈائریکٹ اس بندے سے بات کریں، مین فولڈر کھولیں اور اس سے بات کریں۔ ہو سکتا ہے بڑے زیادہ یہ چانسز ہیں کہ کوئی غلط فہمی ہی ہوگی اور وہ غلط فہمی اس سے بات کرنے سے ہی دور ہوگی، خود دل میں نفرت پالنے سے ختم نہیں ہوگی۔ تو بات کر لیا کریں، پوچھ لیا کریں، او بھائی صاحب آپ مجھ سے ناراض ہیں، کس بات سے ناراض ہیں؟ اس بات سے ناراض ہیں، اچھا یار یہ بات ہے تو یہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی اور یہ میرے کہنے کا مقصد تھا، اور چھوڑو اس کو ٹیشو پیپر بناؤ۔ میں تو یہی کہتا ہوتا ہوں کہ یار ٹیشو پیپر بناؤ اور بنا کے نفرتوں کا اسے پھینک دو، شکووں کا ٹیشو پیپر بنا کے اس کو پھینک دو، تاکہ تمہارا جو یہ جنک فولڈر ہے، سپیم فولڈر ہے، یہ تمہارے دماغ کو خراب نہ کرے، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے ہم محبت کا پیغام دیتے رہیں گے اور نفرتوں سے دور جاتے رہیں گے، گل صاحب دیکھتے رہیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اپنے گل کو، لیجیے، اللہ حافظ۔